अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, आप जानते हैं कि पीएमसी जब से बना, जब से लेकर आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद आज तक की जो अपडेट है, हम आपको पीएमसी की, एमटीकेट की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहें और हमने आपको हर पल आगाह रखा है पीएमसी के हवाले से, एमटीकेट टेस्ट के हवाले से। तो आज भी एक बड़ी अपडेट के साथ आपके पास मौजूद हैं और आपको बड़ी अपडेट देते हैं कि जो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके बारे में कुछ मालूमात आपके साथ शेयर कर लें और उसके अलावा कुछ जो आजकल इसके बारे में काफ़ी बात हो रही है, उसकी रिलायबिलिटी के बारे में, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें जो हमने अभी तक हमारे शेयर करना है। सो इस थोड़ा सा बता दूं कि ये इम्तहान जो होता है ये एक पेपर के ऊपर होता है। पेपर लोगों को दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर होता है और उसके साथ एक आंसर शीट होती है। वो जवाब जिसके ऊपर जवाब, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ जिनको कहा जाता है कि ऐसे सवालात होते हैं जिनका 4 में से एक जवाब दुरुस्त होता है और वो जवाब ABCD में से आपने सेलेक्ट करना होता है। तो ये एक पेपर जो आंसर शीट होती है, इसकी एक ख़ास साख्त बनी होती है, मशीन रीडेबल होती है, मशीन इसको पढ़ती हैं और ये इस वक्त जो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं वो यहाँ यूज़ हो रही होती हैं। सो जो कैंडिडेट है, जो बच्चा स्टूडेंट है, वो 4 में से जो जवाब दुरुस्त समझता है उस जगह को, उस दायरे को अपनी पेंसिल के साथ निशान लगा देता है। सो एंड में जब वो सारी की सारी आंसर शीट जाती है, वो 200 निशान जो लगे होते हैं, मशीन उसको रीड करती है और वो मशीन ये इस इम्तहान के जो सारे 120 पेपर थे, इनको 4 बैचेस में डिवाइड किया गया था और उसमें होता यह है कि कुछ सवालों को शफल कर दिया जाता है, लेकिन सवाल वही होते हैं हर बैच के लिए। सो हर बच्चा अपना बैच नंबर उसमें डालता है बच्चा और उसके बाद अपने सवालों सेलेक्ट करता है। मशीन रीड करती है कि कितने जवाब ठीक हुए, अपनी की के साथ मिलते हैं और कितने नहीं हुआ, और उस हिसाब से स्कोरिंग करती है। सो इसके अंदर कोई ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता इस सारी स्कोरिंग के अंदर। ये एक तरीका है जिसके ऊपर ये काम किया जाता है। छोटी सी एक वीडियो क्लिप दिखा दूं ताकि आपको कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह काम कर रही होती है। और ये इस इम्तहान के पेपर हैं। और थोड़ा सा अगर एक सेकेंड रोके, बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि परसों बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए और उन्होंने आके कहा कि जी हमारे सवाल जो थे उनके, जिस तरह हमारे पेपर हुआ था, हमारे नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे। हमने उनसे कहा कि जी क्या आपको यकीन है कि आपके नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे? उन्होंने कहा हमें यकीन है। हमने कहा जी अच्छा ऐसा करते हैं कि एक मुआहदा कर लेते हैं कि हम आप हमें रोल नंबर दे दें। मैं ज़ाती तौर पे प्रेसिडेंट, अगर आप उनको ट्रस्ट करते हैं तो मैं जाऊंगा और आप 15 के 15 पेपर मैं निकलवा के और उनके जवाबों को अपने सामने वेरीफाई करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा हर तरह से। सो उस मुआहदे के तहत मैं ख़ुद उस पेपर के पास हमने निकाले 15 और वो 15 के 15 रोल नंबर्स को हम यहाँ रन कर रहे हैं। तो ये आप देख लें कि ये मशीन किस तरह उन पेपर्स को रीड करती है। ये सामने आपके जी ये पेपर यहाँ रखे जा रहे हैं। सारा एक स्टैक है, 15 के 15 इकट्ठे रखे जाते हैं। ये एक वक्त में काफ़ी सारे सैकड़ों की तादाद में पेपर्स को रीड कर लेती है। अब जब उसने पेपर जब यहाँ आएंगे स्कैनर, तो ये कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर होते हैं। अब जब ये कमांड देंगे तो वो मशीन उसको रीड करना शुरू कर देगी वहाँ से। अब वो कमांड देंगे और ये देखें इसने मशीन ने रीड करना शुरू कर दिया। सो स्कैनर के नीचे से गुजर रही है, नीचे हर बैच की अपनी अपनी की के साथ वो मैच करती जा रही है और वो रीड करती जा रही है। यहाँ पे साथ साथ ये उनके आते जा रहे। अच्छा यहाँ एक सेकंड रोक दीजिएगा, थोड़ा सा चलाएं आगे, थोड़ा सा आगे चलाएं, आगे चलाएं, एक एक स्टेप फ्रेम करके चलाते जाए। हाँ चलाते, थोड़ा सा आगे चलाएं। हाँ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट स्टेप, एक फ्रेम और यहाँ पे रोक दे। अब क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम का तमाम रंग में है, एक जो दरमियान में है ये सफ़ेद रंग में आ रहा है। हुआ क्या है कि इस बच्ची ने अपना बैच नंबर डालना था
وہ ایک بیچ چاروں اپنے ایک سائڈ پہ پیپر کے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا بیچ ہے، اس کو بھی اسی طرح آپ نے سرکل کو بھرنا ہوتا ہے. اس نے غلطی سے ایک غلط سرکل بھر دیا، پھر اس کو احساس ہوا کہ میرا بیچ تو مختلف تھا، اس نے اس کو کراس کیا اور دوسرا سرکل بھر دیا. جب اس نے دوسرا سرکل بھر دیا تو اب مشین نے ریڈ کر لیا ہے کہ یہ اس نے 2 سرکل بھرے ہیں، اس نے اس کو ایرر دے دیا. سو اب وہ آپریٹر جو ہے اس نے نکالا مشین سے دوبارہ، اور اس ایک پیپر کو مینولی اس کا نمبر جو اس نے کراس کر کے جو ٹھیک ڈالا تھا اس کو ٹھیک کو ڈال دیا گیا. سو یہ اس قسم کی سوفسٹیکیٹڈ مشینز تھیں جنہوں نے یہ سارے کے سارے، اور پیپر کے اندر جو بھرنا تھا وہ بچوں کا کام تھا، کیا بھرنا ہے وہ آپشن ہے، اسکورنگ بھی اسی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. سو اس کے بعد ہم نے یہ ان 15 کے 15 کو ویریفائی کیا، مینولی بھی ویریفائی کیا، اور اس کے نتائج میں دیکھا کہ وہ رزلٹ ایگزیکٹلی وہی تھا. اس میں کیا گیا تھا کہ اب، اور اگلی بات جو میں آپ کو ایگزام کے انالیسس کے بارے میں بتاؤں گا تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوگی، بٹ وہ اس کو دیکھ لیجئے گا. سو اب آپ کو انالیسس والے مجھے دکھا دیتے دوسری جو یہ جو بچی جس نے یہ کیا تھا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے یہیں آئی ہوئی تھی، اس کو اس کا پیپر دکھایا ہے، اس کو دکھایا کہ اس نے غلطی کی، وہ مانی ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی. آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلی میٹنگ پہ آپ کے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ غلطی کرے. بچے غلطی کرتے ہیں. پریشر ایگزام کا پریشر ہوتا ہے، آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اتنا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا، تو وہاں پہ سب لوگ ایسی مسٹیکس ہو سکتی ہیں. اور بہرحال اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب ہم نے یہ امتحان ڈیزائن کیا تو ایک ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہم نے بتایا کہ یہ سوال کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ اس میں اتنے فیصد سوال ہوں گے وہ آسان سطح کے ہوں گے، اس سے زیادہ اتنے فیصد جو ہوں گے وہ انٹرمیڈیٹ سطح کے ہوں گے، اور اتنے فیصد کویشچن جو ہوں گے وہ مشکل ہوں گے. سو اب امتحان کا رزلٹ جب آتا ہے تو آپ اس کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا جو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا وہ پیپر نے اسی طرح بیہیو کیا. مطلب جب آپ تمام سٹوڈنٹس کا نتیجہ نکالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پیپر نے جیسے کہا گیا تھا ویسے ہی پریڈکٹ کیا گیا یا کسی دوسرے طریقے سے پریڈکٹ کیا گیا. سو ہم آگے چلیں، اوپر چلیں. اور اسی میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، اس بہت ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں کرام بیک الفا، کہ یہ ایگزام کی ریلائبلٹی کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. اور دنیا بھر میں کہا جاتا ہے جو ٹاپ کے ایسے ایگزامز ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ، ان میں 0.7 سے اوپر جو ویلیو ہو وہ ایک اچھا امتحان کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس ایگزام کی کرام بیک الفا ویلیو آپ اوپر دیکھ لیں 0.96 ہے، وچ از آلموسٹ ایز جتنی بہتر ہو سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں اس میں آ کے کہ جو کٹ آف ویلیوز ہیں یہاں پہ نیچے سے شروع کریں، 68 سوال، 68 ہے نا، 58 کویشچنز ایسے تھے جن کو کہ تمام سٹوڈنٹس نے تقریباً ٹھیک کر لیا، یہ ایزی کویشچنز تھے. اس کے اوپر 105 کویشچنز ایسے تھے جن کو کہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ اس سے یہ تقریباً 52% لوگوں نے ٹھیک کیا. اور اس کے اوپر 27 کویشچنز ایسے تھے کہ جن کو کم لوگوں نے کیا، کہ جو ایکچولی ڈسکریمنیٹ کر رہے تھے بہت ٹاپ کے سٹوڈنٹس میں. ایسے سوال آپ کو اس لیے ڈالنے پڑتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ کون کون سے کالجوں میں کون کون سے بچے جائیں گے. وہ ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے آپ آہستہ آہستہ مشکل کرتے جاتے ہیں کہ پاس کی سطح پہ لوگ آ جائیں، کیونکہ ہمارا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم ایک بنیاد کر دیں کہ اس لائن سے اوپر والے تمام بچے اس ایل ہیں کہ وہ میڈیکل کالجوں میں داخلہ دے سکیں اور ڈاکٹر بن سکیں کل کو. سو وہ 60% کا کٹ آف تھا. سو اس کو ہم نے بہت مشکل نہیں کیا، اور اس کا وہ آگے نتیجہ آپ کو بتا دے گا. اس سے اوپر پھر ہم آہستہ آہستہ مشکل کرتے گئے تاکہ یہ پتہ چلتا جائے کہ کون کون سے بچے کہاں کہاں کس طرح کمپیٹ کریں گے. سو اس نے اسی طرح بیہیو کیا. اور نیچے چلے جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی کتنے سوال. سو یہ اس کو ڈسکریمنیشن انڈیکس کہا جاتا ہے کہ کتنے سوال ایسے تھے کہ جو اچھے اور برے سٹوڈنٹس کے درمیان ڈفرینشیٹ، اچھے اور کمزور سٹوڈنٹس کے درمیان یہ ڈفرینشیٹ کر رہے تھے. اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 158 کویشچنز ایسے تھے 200 میں سے کہ جن میں کہ اچھے سٹوڈنٹس نے اچھے مارکس لیے اور کمزور سٹوڈنٹس نے کمزور مارکس لیے. اس کے بعد 28 تھے کہ جن میں یہ ڈسکرپنیشن کم تھی کہ کمزور سٹوڈنٹس نے بھی یہ ٹھیک کر لیے اور اچھوں نے بھی ٹھیک کر لیے. اور کچھ 16 کے قریب ایسے تھے کہ جو یہ اچھا ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے. اور اوپر چلیں، اس کی بنیاد پہ، اس سارے کے انالیسس کی بنیاد میں اور سٹوڈنٹ کی فیڈ بیک کے مطابق کہ جی کچھ سوال آؤٹ آف کورس آئے تھے، یہ 14 سوال امتحان میں سے نکال دیے گئے. سو اس کے بعد ہر سٹوڈنٹ کو 186 میں سے نمبر دیے گئے، اور اس کے بعد ہر سٹوڈنٹ کے 14 نمبر اس میں ملا دیے گئے، ایڈ کر دیے گئے. سو اس طرح یہ 200 میں سے ٹوٹل ہوا.
اب جب اسٹوڈنٹ کیلکولیٹ کر رہا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سے 14 تھے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے یہ 14 تو مجھے بس ملنے ہی تھے چاہے جو بھی ہو. یہ وہ 14 تھے، 14 تو سب کو ملے لیکن باقی اسکور تو 186 میں سے آ رہا تھا. سو اس طرح اس ایگزام کا یہ رزلٹ ملا. سو یہ ایک ٹیکنیکل سائڈ تھی. آگے اس کی ریزلٹس کیا آئے یہ علی رضا صاحب کو آپ کو اس لیے بتا دیں گے کہ اس میں بہت سارے ایسے سوال آ جاتے ہیں کہ جن کا تعلق اس سے ہے کہ مختلف ریجنز ہمارے کیسے پرفارم کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کے اندر. سو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں علی رضا صاحب کو ہینڈ وہ پہلے تو لیٹ می جسٹ کلیریفائی ون تھنگ. ویل کلیریفائی کیا، لیٹ می میک اٹ abundantly clear and it's a statement. The MD-CAT result is now final. That's it. It's closed. ریکاؤنٹنگ جن جن نے اپلائی کی تھی ان کی ریکاؤنٹنگ بہت ساروں کی ہو گئی ہے، بہت ساروں کی چل رہی ہے. There's tens of thousands, so that's being done. ابھی تک we have not found one جس کا رزلٹ چینج ہوا ہے. But the result is final. It has been sent to the universities. We've asked them to start admissions. Private colleges کی admissions کھل چکی ہیں. To my understanding, what we've been informed, Balochistan for their public colleges has advertised. KB for their public colleges has advertised. Federal will be advertising, I believe, either tomorrow or day after. To my understanding, Punjab is also opening their admissions. So now we are going into the admissions phase. The MD-CAT phase is closed. This matter is now finished. یہ ہم کلیریفائی کر رہے ہیں آج یہ تاکہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہ رہے، اور جتنے سوالات تھے ان کے جوابات ہم نے دے دیے ہیں. ہاؤ از دی ایگزام بین کنڈکٹڈ، واٹ ور دا ریویوز، واٹ ور دی انالیسس لیولز، واٹ ور دا ری چیکنگ لیولز، تاکہ اب کسی کو اس میں شک شبہ. دوستو یہ لیٹسٹ نیوز ہے، اور آپ کا رزلٹ آیا ہے، جو دوسرا رزلٹ ہے اس کے اندر جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی کمیاں ہیں، جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی آپ کو نمبر ملیں، پلس ملیں، گریس مارکس ملیں یا نہیں ملے، یا کوئی اور ایشو ہے، نام کا ایشو ہے، ایبسنٹ کا ایشو ہے، جو بھی ایشو ہے آپ کمنٹ کے اندر لازمی طور پر آپ لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اور جو ہے وہ ہم آگے تک جو یہ پہنچا سکیں. تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر لیں، کمنٹ لازمی طور پر کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں. جو گروپس ہیں آپ کے MD-CAT کے، وہاں پہ بھی لازمی طور پر اس کو شیئر کریں تاکہ سب کو یہ پتہ چل جائے. اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ دوستو. پاکستان زندہ باد.